ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام چیئرمین ACM گروپ آف کمپنیز اینڈ سین پروفٹ، جن کا ویژن، جن کا نظریہ، جن کا سوچ، اور جن کی سوچ کے پیچھے ایک مشن اور ایک مقصد اب آہستہ آہستہ لوگوں کو آشکار ہونا شروع ہو رہا ہے، جناب فرحان پردیسی صاحب، میرے انتہائی قابل احترام اور میرے بہت پرانے رفیق، بھائیوں کی طرح محبت کرنے والے، اور یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سین پروفٹ کی ریڑھ کی ہڈی CEO سین پروفٹ جناب عرفان میمن صاحب، میرے انتہائی قابل احترام بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک پریزیڈنٹ سین پروفٹ محترم جناب عرفان پردیسی صاحب، فیاض صاحب، خضر صاحب، میرے چھوٹے بھائی فہیم عبدالشکور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، خالد فرشوری صاحب، اور یہاں موجود تمام احباب کو جو اپنا سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنا چاہتے ہیں، جو گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر کبھی گنبد خضرا تو کبھی اپنے آپ کو دیکھا کرتے ہیں، جو سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرتے ہیں، جن کو یہ معلوم ہے کہ کوئی اور در نہیں در مصطفیٰ کے سوا، آپ تمام احباب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو میں دل کی عطا گہرائیوں سے سین پروفٹ کی تمام ہی مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سین پروفٹ کا ابھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، لیکن سین پروفٹ نے اپنے پروفٹ کو سین کر لیا ہے، کیونکہ جس سودے کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہو، اس سودے میں کبھی خسارہ نہیں ہوتا، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ سین پروفٹ جس پروفٹ کو سین کروانا چاہتا ہے، اس کو سین کروانے سے پہلے اس کی پوری ٹیم اس پروفٹ کو سین کر لے گی جو پروفٹ انشاءاللہ ان کو سر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سین پروفٹ کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کا وہ پروفٹ عطا کرے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی سرمایہ حیات ہو اور آخرت میں بھی توشہ آخرت بن جائے۔ میں باقاعدہ محفل کا آغاز تو بعد میں کروں گا جو میرا اپنا خاص انداز ہے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا، کیونکہ آج الحمدللہ سین پروفٹ کی یہ پہلی محفل ہے، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے چھوٹے بھائی فہیم کا، عرفان میمن صاحب کا، پوری مینجمنٹ کا، اور خاص طور پر فرحان پردیسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ اتنی خوبصورت سی ساعتوں میں آ کے میں سین پروفٹ کی پہلی محفل کا حصہ بن سکوں۔ اس سے قبل کہ ظاہر ہے محفل کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اور آپ دو شخصیات کو ضرور سننا چاہیں گے جن کا ویژن، جن کی سوچ اور جن کا مقصد سین پروفٹ کے پیچھے کیا ہے۔ اس میں پہلی شخصیت بہت ہی متحرک شخصیت ہیں، ایسی متحرک شخصیت ہیں کہ جو بولتے بھی بہت کمال ہے ماشاءاللہ،
اور ویژن بھی ان کا بہت کمال ہے، اور برسا برس سے یہ کہیں نہ کہیں اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے کئی ایک مقاصد ہیں، اس میں ایک مقصد اسلام کی خدمت بھی ہے اور اس میں دوسرا مقصد پاکستان کی خدمت بھی ہے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے گزارش کروں گا سی ای او سین پروفٹ جناب عرفان میمن صاحب سے کو تشریف لائیں اور ابتدا میں اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جنید بھائی آپ کے خوبصورت الفاظوں کا، مگر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ویژن تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ ویژن ہے فرحان پردیسی، جس کے ویژن کو ہم سب مجھ سمیت ہماری پوری ٹیم اس ویژن کے لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور وہ ویژن آج اس مبارک رات ہمیں موقع ملا اور ہم نے کوشش کی کہ آن ایئر کو بے شک کافی ٹائم تھوڑا باقی ہے، مگر ہم نے کہا کہ یہ ربیع الاول کی جو سماعت ہے کیوں نہ ہم اپنی افتتاح یہیں سے کریں، اور الحمدللہ جب سرکار کی محفل سے کوئی چیز شروع ہوگی تو اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی منزلوں کے لیے محنت کرتے رہیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویژن فرحان بھائی کا بڑا کلیئر ہے کہ بیسیکلی دنیا میں ہم پاکستان کے اندر اسپیشلی اگر بات کریں تو چینلز کی بھرمار لگی ہوئی ہے، اور تمام کے تمام چینلز ایک ہی تھیم پہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر، مگر جہاں نمائندگی بزنس کمیونٹی کی ہونی چاہیے میرے خیال سے وہاں پہ ایک ویکیوم تھا، اس ویکیوم کو ہم پور کرنے آ رہے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی مارکہ حق کے بعد جو اس وقت ہم ایک اپنے آپ کو محفوظ تصور کر رہے ہیں، اور اگر ہمارا دفاع مضبوط ہوگا تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ معاشی طور پہ جو اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں، اور یہاں پہ فیاض بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آصف بھائی آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نمائندگی بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ہوپ جو ہم کھو بیٹھے تھے، آج وہ ہوپ ہمیں ہو چکی ہے کہ اب پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو جو ویکیوم تھا وہ ویکیوم یہ تھا کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی ایک آواز بنے، تو فرحان بھائی نے یہ انیشیٹو لیا اور اس چینل کو اسپیسیفک آپ کو بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ ویژن ایک ہی سنگل ایجنڈے پہ ہے کہ بیٹرمنٹ فار پاکستان، آپ کے انٹرپرنورز جو اس وقت مایوس ہیں ان کے لیے، پاکستان کی اس یوتھ کے لیے جو مایوس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ثابت ہوگا، اور کامیابی ہماری اس لیے بہتر نظر آ رہی ہے ہمیں کہ کامیابی ہماری اس لیے ہوگی کہ ہم اپنے لیے آپ لوگوں کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے کوشش ایک ہراول دستہ بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ اس ویژن میں ہم سب ساتھ مل کے ٹوگیدر وی گرو، انشاءاللہ تعالیٰ مل کے اس مشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور ایک بار پھر میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں گا فرحان بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ملک کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، بزنس کمیونٹی کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دینے میں کامیاب ہوئے۔ آپ کا ویژن نہ ہوتا تو آج شاید ہم یہاں پہ موجود نہ ہوتے، اور میں یہاں پہ بڑی خوشی سے بہت پراؤڈ کے ساتھ کہ آج ہمارے درمیان سین پروفٹ کے پریزیڈنٹ عرفان پردیسی موجود ہیں، جو کہ ایک ویژنری لیڈر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو بزنس آئیکن کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی زندگی میں بہترین انہوں نے ڈیلیور کیا ہے، جو انہوں نے جس بھی شعبوں میں وہ رہے، کتنے شعبے میں گنواؤں یہاں پہ، کئی شعبوں کا وہ حصہ رہے، مگر جن جن شعبے میں وہ حصہ رہے اس میں شاگرد بناتے رہے اور اپنی منزلوں کو لے کے آگے بڑھتے رہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ محفل اور یہ جو اس وقت ہماری جو ورکنگ ہے سین پروفٹ کی، جو ایک سنگل ایجنڈے پہ ہے ٹوگیدر وی گرو بیٹرمنٹ فار پاکستان، تو انشاءاللہ یہ قیادت کے ساتھ مل کے فرحان بھائی، عرفان بھائی اور ہم سب بزنس مین مل کے اس کو آگے چلائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، ایک بار پھر آپ کو یہ مبارک رات، بہت بہت مبارک۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان آلویز فرسٹ، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ
آپ گفتگو سن رہے تھے جناب عرفان میمن صاحب کی. اب میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں، جیسا کہ عرفان بھائی نے فرمایا کہ بہت ہی ویژنری لیڈر ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کی ہماری بہت ہی چاہتوں میں، محبتوں میں پریزیڈنٹ سین پروفٹ جناب عرفان پردیسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. We are standing here today on a very blessed day. It just so happens that God has blessed us today to start our first live transmission with remembering the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I feel very, very honored that such a day was decided to initiate what we are about to present to the world. It's not an easy task. Coming up with a vision in itself, being able to see through what's going to happen for years to come, that in itself is a gigantic task. We're very blessed to have a man like Farhan Bhai, to be able to give so much clarity, to be able to give us a mission that we take forward with all our strength, with whatever Allah Pak has blessed us with, and to initiate. And it's such a blessing that we managed to initiate this first live transmission of Seen Prophet with remembering Prophet sallallahu alaihi wasallam on a blessed day like Jashn-e-Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. The vision was already shared by our CEO, Mr. Irfan Memon. He speaks so elaborately that there isn't much to add. What I would like to say though is when we stand here today, let's make a promise to ourselves. Let's make a promise that in the coming year, just the way we would celebrate Jashn-e-Eid Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam for the next few days and for the coming months and for the coming years and ta Qayamat, let's also make a promise that we will start following the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Even if we start with the simplest ones, I would humbly request to all of you, let's at least start sleeping on the right hand side from today. That's an easy sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to follow. Let's start smiling at all times. Let's look at each other. ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے دیکھیں. چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جن چیزوں سے فرمایا گیا اپنی زندگی میں صرف دودھ اور کھجور لانے سے کتنا ثواب ہے، کیونکہ یہی ہے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. On a stage like this, when you stand before people who have been blessed with a voice, and not just a voice, with the intention of using this voice to spread the word of Hamd Sharif, to have the ability and to have the blessing of being able to recite Naat Sharif, it becomes extremely difficult to be able to speak, because nothing ever, nobody who speaks, nothing ever, no matter who it is, be it the president or the king, nothing ever, be it you or me, nothing ever would ever come across or come even close to Naat Sharif sallallahu alaihi wasallam. So I would get out of the way and I would allow the individuals who are here, who have been blessed with this voice, who have been blessed with this feeling of being able to speak about our Prophet sallallahu alaihi wasallam, please allow us to start and allow us to initiate the mission that we are on. Today is the day we remember the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and today is the day we promise ourselves that every time we see a hadith or sunnah of sallallahu alaihi wasallam, we're going to commit to follow.
Because end of the day, this world, as Aap Sallallahu Alaihi Wasallam said, if you dip a finger in the ocean and take it out, this world equals to the water that's stuck to your fingers. So let's always remember that we're just here for a temporary phase, for a temporary time. And I think what matters the most is being able to follow the footsteps that Sarkar-e-Do Alam Sallallahu Alaihi Wasallam has given, has shown. And it's for everyone. Let's spread peace, let's spread the smiles, and let's start our journey of Seen Prophet. I would like to welcome each one of you from the depth of my heart, all my friends, all my elders, everybody who works with us, and inshallah ta'ala everybody who's going to join us and who's watching us. آپ سب کو بہت 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 تہہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And let me get out of the way and let's start the beautiful verses by these people who have been blessed. جشن میلاد النبی بہت بہت مبارک آپ سب کو. جزاک اللہ خیر. ملک کے معروف شناخہ اور قاری محترم جناب کامران قادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما کر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں, اس کی حمد بیان کریں اور اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف بیان کریں. جناب کامران قادری صاحب. یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ. سبحان اللہ جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہ مدحت اس کی کیوں نہ کریں, وہ مدحت کا حقدار بھی ہے. مدحت اس کی کیوں نہ کریں, وہ مدحت کا حقدار بھی ہے. باد خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے. کہ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. آئیے محمود بھائی, بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے. جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے. اور جہاں پہ ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی, وہاں سے محمد کی شان کا آغاز ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. بھئی آپ ساتھ پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. آج بڑی رات ہے مدینہ شریف میں, کل ہمارے یہاں بھی ہوگی, تو ماحول ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے میلاد شریف کا ہونا چاہیے. تھوڑا خوشی ہو, چہرے پہ مسکراہٹیں ہوں, اور حضور کے دیوانے جھوم جھوم کر پڑھ رہے ہوں. کیا پڑھ رہے ہوں؟ تیرے صدقے
رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی. بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا کہیے سبحان اللہ. درود شریف میں شامل ہو جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں ہن مد بھریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میں گزارش کروں گا ملک کے ممتاز شناخواں محترم جناب بلال قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں مفتی عرفان مدنی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت سے خطاب سے ہمیں نوازیں. جناب مفتی عرفان مدنی صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اتنی عظیم الشان محفل کے انعقاد پر کہ یہ محفل سجانا اور اس میں شرکت کرنا دونوں باعث سعادت اور باعث برکت ہے. اور یہ محفل سجانا آج کے دور سے شروع نہیں ہوا بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کی محافل ہوا کرتی تھی. میں ایک حدیث پیش کر کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اور چونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے صرف 10 منٹ گفتگو کرنی ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر جو ایک دعوت فکر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ پیش کر کے اختتام چاہوں گا اور آپ سے اجازت طلب کروں گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ نسائی کے اندر بھی ہے اور دیگر متعدد کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار کریم علیہ السلام ایک حلقے کے پاس تشریف لائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار کریم علیہ السلام تشریف لائے فی حلقتی صحابہ کے ایک حلقے میں. یعنی ایک بڑا سا مجمع لگا تھا، جس طرح یہاں پر ایک محفل لگی ہے، ایک اجتماع منعقد ہے، اسی طریقے سے ایک اجتماع لگا ہوا تھا. سرکار تشریف لائے تو سرکار کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ تم نے جلسہ کیوں لگایا ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام کے اس استفسار پر صحابہ نے یوں کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، کہ یا رسول اللہ ہم نے جلسہ اس لیے لگایا ہے کہ نذکر اللہ ونحمدہ، کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور اس کی پاکی بیان کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں 2 بڑی نعمتوں سے نوازا. یہ جلسہ ہم نے اس لیے لگایا ہے، یہ محفل کا انعقاد، یہ جلسہ، یہ حلقہ اس لیے لگایا کہ اللہ نے ہمیں 2 بڑی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہے. یا رسول اللہ پہلی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یا رسول اللہ دوسری نعمت یہ ہے کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، بعض روایات میں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِهِ ہے اور بعد میں وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، دونوں کا نتیجہ ایک نکلے گا. وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ اس لیے محفل لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ نے کائنات میں آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے. اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے محفل کو سجائے بیٹھے. سرکار نے فرمایا کہ تم قسم کھاؤ، قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ جلسہ اسی لیے منعقد کیا ہے. تو صحابہ نے قسم کھائی تو سرکار نے فرمایا کہ سنو، میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر تہمت لگانے والا، بلکہ اب سرکار کریم علیہ السلام نے جو بات ذکر فرمائی، جو محفل سجانے والے ہیں، جو محفل میں شرکت کرنے والے ہیں، ان کے لیے سرکار کریم علیہ السلام کے جملے اور یہ سرکار کا فرمان یقیناً ان کے ایمان میں اضافہ کرنے والا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ یہ میں نے جو تم سے قسم لی اس لیے نہیں لی کہ میں تم پر تہمت لگانے والا ہوں، بلکہ ہوا یہ کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، یخبرونی، انہوں نے مجھے خبر دی، یا اخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارے اس جلسے پر فخر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارے اس جلسے پر فخر فرما رہا ہے. پہلی بات، صحابہ بھی سرکار کی میلاد کی محفل سجایا کرتے تھے. نمبر 2، صحابہ جمع ہو کر سرکار کریم علیہ السلام کے تذکرے کیا کرتے تھے. نمبر 3، جو یہ جلسہ لگاتا ہے، جو سرکار کی میلاد کی محفل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہاری اس محفل پر فخر فرما رہا ہے. گویا کہ اللہ نے اس پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے بندے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری پر خوش ہو رہے ہیں اور میرا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہے. رب کریم مجھے بھی ہم سب کو دین اسلام سے متعلق تمام تر ضروری معلومات حاصل کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور سچا عاشق رسول بن کر حقیقی طور پر میلاد کے مقصد کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی علی نبینا صلی علی
مجھے آپ سب کی آواز سننی ہے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جہاں بھی ہو وہیں سے تو صدا سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. میں صدقے جون کی رحمت للعالمین کے پکارو چار جتنی بار ہر بار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. مظفر کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ربوبی میرے اشعار سنتے ہیں. محمد سید الکونین والثقلین قریبین من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گئے مگر ہم نے نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لاتا کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے تھے پڑھ 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 لیلا. پھول کھلتے پڑھ پڑھ کے سن لیلا. چھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں. چھوڑنا تیرا گوارا نہیں. ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں. جیسا منظر مدینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. منو شوق مدینے جاون دا. میرے دل وچ حسرت خور نہیں. آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے
کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، منو یار موڑ دا ٹھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی مردا نہیں، میری جانی ورگی توڑ نہیں، منو شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت خور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا کوئی سور نہیں، میرا عشق جیسا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا پر کی کریے صبری دا، میرے دل وچوں جاندا شور نہیں، منو شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت خور نہیں، تیری قبر تے حافظ لکھواری پئی بولے دنیا لگتی میں، جے تیرے دل وچ عشق نبی دا نہیں، تیری روشن سونی گور نہیں، منو شوق مدینے جان دا، میرے دل وچ حسرت خور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا کوئی زور کہ بلائیں گے ہمیں آقا مدینے ہم بھی جائیں گے، ہمارا عشق محروم نظارہ ہو نہیں سکتا، اور رضا و جانی و سادی بڑی مشکل سے بنتے ہیں، میرے رضا پیارے رضا، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، کہ رضا و جانی و سادی بڑی مشکل سے بنتے ہیں، بغیر ذکر آقا کوئی انسا ہو نہیں سکتا، اور ندیم ان کے غلاموں کی فلک پر بھی ہے سنوائی۔ بات ختم ہو رہی ہے، دو مصرے عقیدت کے ساتھ لے لیجئے، مولانا آزاد جمیل کو پیش کر رہا ہوں کہ ندیم ان کے غلاموں کی فلک پر بھی ہے سنوائی، نہ دے جب تک آزان، نہ دے جب تک آزان، نہ دے جب تک آزان، ہرگز سویرا ہو نہیں سکتا۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون عليهم شهيدا وتكون شهداء على الناس وليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الغفور الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرا محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسٹیج پر معزز علماء کرام، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. خلق پیدا ہوتی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. یہ ساری کائنات کن فیکن کا وجود ہے. یہ زمین کن فیکن کا وجود ہے. یہ آسمان، یہ لوح، یہ قلم، یہ سرا، یہ ثریا، یہ مشرق، یہ مغرب، یہ شمال، یہ جنوب، یہ انسان، یہ حیوانات، یہ نباتات، یہ اڑنے والے، یہ تیرنے والے، یہ جھپٹنے والے، یہ چھپ کے، یہ کھل کے، یہ جتنی بھی خلائق ہیں اس کا خالق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. ھذا خلق اللہ فارونی فتبارک اللہ احسن الخالقین. پاک ہے وہ رب جس نے تمہیں حسین بنایا، جس نے تمہیں خوبصورت بنایا. پاک ہے وہ رب جس نے زبان میں گویائی رکھی. پاک ہے وہ رب جس نے آنکھوں میں دیکھنا رکھا. پاک ہے وہ رب جس نے کان کو سننے کی استطاعت دی. پاک ہے وہ رب جس نے دماغ میں چلنے دوڑنے والی سوچوں کو اندر پرویا اور بھسایا. پاک ہے وہ رب جس نے اس چھوٹے سے جسم میں 10 کروڑ کھرب سیلز کی باڈی رکھی اور ایک انسان کو پہلے دن سے 60-70 سال تک وہ لے کے چلتا ہے، لے کے جاتا ہے. اور اب وہ انسان اس پوری کائنات جو اس کے لیے مسخر ہو گئی ہے، اور یہ کہہ دیا گیا کہ متاعا لکم ولانعامکم، یہ جو بھی کائنات ہے یہ آپ کے لیے ہے، آپ کے چار پاؤں کے لیے، ان کے لیے ہے. اب یہ ساری کائنات آپ کے لیے ہیں. آپ کن کے لیے ہیں؟ فرمایا آپ میرے لیے ہیں، آپ میرے لیے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری کائنات ایک مسلمان کے لیے ہے. فرمایا کہ جب تک لا الہ الا اللہ کی صدا ہوگی یہ سورج بھی نکلے گا، نظام بھی چلے گا، اور سارا سسٹم اسی طرح ہوگا. جس دن کوئی کلمہ گو نہیں ہوگا یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، پھر ضرورت نہیں. آج تو کافر بھی مسلمان کی برکت سے کھاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ساری کائنات ایک مسلمان کے لیے مسخر کر دی، ایک انسان کے لیے مسخر ہو گئی. اب مجھے بتائیں پوری کائنات کو، پوری کائنات کے جس کو امام بنایا، نبیوں کا امام، انا نبی الانبیاء، انا خاتم النبیین، انا ابن ذبیحین، یہ القابات، یہ اعزازات اس پوری کائنات میں ایک ہستی کو حاصل ہے. حسن و جمال ایک ہستی کو حاصل ہے. اقتداء اور جن کی ہم اتباع کریں، اور وہ اتباع انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں دونوں جہانوں کی خیریں ساتھ لے کے آیا ہوں. اگر کوئی ہستی ہے جس کے نقش قدم پہ چل کر کے کامیابی یقینی ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کی آمد پر انسان تو انسان جو خوش ہوئے ہوں، انسان تو انسان، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکباد دی، ہواؤں میں پرندوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی. کیا کہا کہ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان اس دنیا میں تشریف لائیں. اب روایات میں آتا ہے 1000 سال قبل یا 2000 سال قبل سورہ یاسین کی تلاوت اللہ نے فرمائی. نہ زمین بنی تھی، نہ آسمان، کچھ نہیں تھا. 2000 سال قبل اس زمین و آسمان سے قبل اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے،
اور آپ قرآن کیا فرمانا؟ آپ میرے رسول ہیں. تو اب اگر کوئی آنے والا ہوتا تو قرآن کہتا انہو لمن المرسلین، جو آنے والا ہے وہ میرا رسول ہے. نہیں، انکا، گویا کہ آپ موجود ہیں، گویا کہ آپ موجود ہیں. ہمارے ہاں عجیب قسم کی، میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آ کے ہم لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آ کے ہم پھنسے ہوئے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک خطے کے نبی ہیں یا پوری کائنات کے نبی ہیں؟ تو کیا اس پوری کائنات میں عرب بھی ہے، عجم بھی ہے؟ یہ فرق تو ختم ہو گیا. اس پوری کائنات میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے قد والے بھی ہیں، بڑے قد والے بھی ہیں. اس پوری کائنات میں ہزاروں قسم کی قبائل کو تقسیم کیا، جس کے آپ نبی ہیں، آپ اس کے نبی ہیں. تو مجھے یہ بتایا جائے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نوری بہت خوبصورت لفظ ہے، بشر بہت خوبصورت لفظ ہے. ارے میرے بھائیوں، جس دن معراج کی شب تھی، مجھے یہ بتائیں بشر بغیر اسباب کے کیسے اوپر جائے؟ ٹھیک ہے، اور نور کی بھی ایک حد ہے، ایک حد ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے بنایا؟ فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میں نے جو اپنے محبوب کو دیا ہے وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو بشر تو زمین سے کبھی دیکھا ہے کسی کو بغیر اسباب کے؟ لیکن اللہ کے نبی گئے، اور پھر ایک خاص باؤنڈری جہاں پر جبریل بھی کہتے ہیں کہ بس یہاں تک ہے میرے حدود، آگے نہیں ہے. جو وہاں تک بھی چلے جائیں تو میرے بھائیوں دوستو، وہی تو رحمت للعالمین ہے، وہی تو کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہے، وہی تو داعی الی اللہ، وہ تو داعی الی اللہ ہے، وہ تو سراج منیر ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ رحمت للعالمین ہے. اس کے لیے ہے انا اعطیناک الکوثر، اس کے لیے ہے الم نشرح لک صدرک، یہ اس کے لیے ہے، اس کی شان ہے. اس سے بڑی شان اس کائنات میں کسی کی ہو نہیں سکتی. جس کی شان، جس کے قصیدے بیان کرنے والے کے عظمتوں کو بلند کرتے ہوں، اس کا کیا عالم ہوگا. اہل دنیا کو مبارک ہو پھولوں کی خوشبو، ہم تو مرتے ہیں محمد کے پسینے کے لیے. سر ہے کعبے کے لیے، دل ہے مدینے کے لیے. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ذا احوال محمد را خبر کن، ببوری جان مستاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن. وہ عالم رحمت بن کے اس کائنات میں آئے. لوگوں کے یہودی کا جنازہ دیکھ کر کے آپ، جن کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ کس کا جنازہ ہے، کہا یہودی کا جنازہ ہے، آپ روئے. یہ کیسا مسلمان ہو سکتا ہے جو حبیب کا امتی ہو اور کسی کو درد میں دیکھے، تکلیف میں دیکھے، اور پریشانی میں دیکھے، بیماری میں دیکھے، اور اس کو جوں تو بھی نہ ہو. میرے حبیب کو جب نبوت ملنے لگی، نبوت تو آپ کو اس وقت ملی جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نبوت کب ملی تھی؟ کب نبوت؟ جب آدم کی مٹی ایک دوسرے سے جڑی بھی نہ تھی، مجھے اللہ نے نبی بنا لیا تھا. وہ مجھے بنا لیا تھا. کا ظاہراً نبی، کا ظاہراً نبوت 40 سال 6 مہینے اور 10 دن، یہ تو اعلان نبوت ہے. کہا اچھا، تو یہ اب یہ دیکھیں کہ آپ کو نبوت جبریل آئے، یا رسول اللہ ملک النبی و عبد النبی، بادشاہت والی نبوت جیسے سلیمان علیہ السلام کی تھی، یا بندگی والی نبوت جس میں سب کچھ ہے. آپ نے فرمایا جبریل آپ کیا کہتے ہیں؟ تو صرف اشارہ کیا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا عبد النبی. میرے عزیزو، جبھی تو آپ نے فرمایا کہ جب تم پر دکھ درد آئے تو مجھے یاد کر لینا، مجھے یاد کر لینا. اور پھر فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے عاجزی اختیار کی اور اس کی عزت میں کمی آئی تو کل مجھ سے آ کے لے. میرے عزیزو، مسلمان تو عاجزی پیکر کا نام ہوتا ہے، اخلاص کا مجسمہ، محبت کا مجسمہ. الفاظ ہوں کہ شیریں،
بیاں ہو کے وہ ہے نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہم تو وہ اس ہستی کے کیا بیاں کریں گے جن کو تاریخ لکھ 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 کے قلم تھک گئے. کیوں؟ وہ ذات ہی ایسی ہے، اس کے صفات ہی ایسے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد، محمد سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، احمد جو سب سے زیادہ اپنی رب کی تعریف کرتا ہو، ماہی، حاشر، ابو القاسم، یہ نام جو آپ کو اعزاز 500 سے زیادہ نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، 500 سے زیادہ نام. تو یہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر آپ کا والد عبداللہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، والدہ آمنہ امن، عبدیت آمنہ امن. اچھا، اب دائی اما حلیمہ. تو حضرت عبد المطلب فرمانے لگے ہائے ماشاءاللہ حلم بھی آ گیا، چونکہ حضرت حلیمہ حلم اور قبیلہ سعد کا، اچھا سعادت بھی آ گئی. پھر مہینہ کون سا تھا؟ ہے ربیع کہتے ہیں. یہ ڈاکٹر جنید اقبال صاحب دلوں کے ڈاکٹر ہیں، میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کہ جس ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش کو، بہار کی، وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو کیفیت تبدیل ہونے لگتی ہے. تو ربیع کہتے ہیں بہار کی بارش ہے. ربیع الاول جس مہینے میں تشریف لا رہے ہیں، ربیع الاول یہ مہینہ. اچھا، عیسائی کیلنڈر کے لحاظ سے یکم جیٹھ 571 عیسوی 22 اپریل. اچھا، صبح کا وقت بھی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب صبح صادق کی جو پہلی کرنیں اڑتی ہیں، وہ ہو رہی تھی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. جب وہ تشریف لا رہے تھے صبح صادق، گویا کہ دنیا سے ظلمات کا خاتمہ ہونے لگا تھا، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اور اس وقت 22 اپریل کے اعتبار سے اب مکہ میں جو وقت ہے وہ فقہاء نے لکھا ہے کہ 20 سے 40 منٹ کے 4:20 اور 4:40 کے دوران یہ وقت چلتا ہے. میرے عزیزو، چھوٹی اتنی سی ایسی چیزیں جو کائنات میں کسی کی اور محفوظ ہو نہیں سکتی. آپ کے 2 خچر، آپ کے 2 گدھے، آپ کے 2 گھوڑے، آپ کے 9 بکریاں، 1 بکرا یم جو فوت ہو گیا تھا اس کا بھی نام تاریخ نے لکھا ہے. مجھے یہ بتائیں، جس حبیب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ، مشہور روایت ہے، وہ کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں، پھر یوں دیکھتے ہیں. کہا جابر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں چاند کو اور آپ کو، آپ کے آگے کئی کیا چاند کی حیثیت، آپ سب سے زیادہ حسین ہیں. اچھا، وسیم کہتے ہیں جن کو دیکھیں اور آنکھ بھر جائے. میں دیکھوں عرفان صاحب کو، میں دیکھوں اپنے دوستوں کو، جس کو دیکھیں اور آنکھ بھر جائے. اچھا، قسیم جس کو دیکھیں اور آنکھ بھرے ہی نہیں، قسیم. تو اتنا حسن، اتنا جمال. صحابہ کہتے ہیں آپ کے داڑھی اور سر میں 14 سفید بال. تاریخ، آپ کیسے بیچ میں مانگ، آپ کے یہاں تک شانوں تک، ادھر تک بال کبھی بڑے پھر یہاں تک. آپ کے چہرے پر نگاہ نہیں رکھی جا سکتی تھی جب آپ کا جلال ہوتا تھا، آپ کا حسن. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، صبا میں کیا وہ ہے نا کہ صبا میں کیا حسن ہوگا جو آپ میں، جو آپ کی خوشبوئیں تھیں. گزرتے ہی کسی بچے پہ ہاتھ رکھا تو وہ بچہ ممتاز ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ خوشبو نہیں جاتی تھی. آپ جیسے آگے دیکھتے ویسے پیچھے دیکھتے. تو یہ اس پوری کائنات میں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس نبی کو اتنے اعزازات، اب جیسے ہم درود پڑھتے ہیں. اچھا، اب باقی قرآن میں سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون،
سلام علی ابراہیم، یہ سلام ہے باقی انبیاء ان کے لیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی سلام، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پورا اللہ اور اللہ کے فرشتے یہ قرب قیامت تک یہ درود و سلام پیش کرتے رہیں گے. میرے عزیزو، جو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آپ کی دنیا میں آمد وہ نا امید لوگوں کو امید دلانا تھا، وہ نا امید لوگوں کو امید دلانا تھا. اب جیسا کہ کوئی وکیل ہوتا ہے، وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں عرفان صاحب، وکیل صاحب کہتے ہیں میرے موکل نے یہ نہیں کیا، یہ وکیل کا کام کہ یہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اے اللہ میرے امتی ہیں، خطائیں کی ہیں معاف کر دے. اس کو کہتے ہیں شافع، کیے ہیں معاف کر دے. میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نجات کا سبب ہے. آپ جس عمر میں بھی ہوں، آپ کی ہر عمر کی ہر ادا موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری بات کر رہا ہوں، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک بولنے والا ہے اور ایک خاموش ہے. بولنے والا قرآن ہے، خاموش میری سنت ہے. اور پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے میرے رب کا یہ کلام ہے کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں عمومی عذاب نہیں آئے گا. آپ کے بعد آپ کے امتی استغفار کریں گے پھر بھی عذاب نہیں آئے گا. میرے عزیزو، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا جو مہینہ ہے، ان کو ہم اس انداز کے ساتھ پیش کریں کہ کل کائنات کہہ سکیں کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پہرا ان کے امتی جان دینے کو بھی حاضر ہیں. تو بتائیے، اس پوری کائنات میں آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ رو نہیں، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ کے والد کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہوگا جہاں تک سورج کی روشنیاں جاتی ہے. لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی کا نام ہے، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی کا نام ہے. تو آج ہم اس اجتماع، اس نشست، اس میلاد، اس سیرت کے عنوان پر منعقدہ تقریب سے بہتر تقریب اس وقت کلفٹن کیا، کراچی کیا، پوری دنیا میں اس سے بہتر کوئی تقریب نہیں ہو رہی. اس میں شریک ہو جانا، دور کھڑے ہو جانا، در و دیوار میں جو سن رہے ہوں وہ بھی اس کے خیر سے خالی نہیں ہے، وہ بھی مستفید ہیں. تو کیا پڑھنے والے، کیا سننے والے، کیا منتظمین، کیا جنہوں نے یہاں خدمت کی، کیا اس ٹیلی ویژن کی اسکرین سے جو لوگ سنیں گے، یہاں جو لوگ خدمت پہ مامور ہیں، اور میں پھر انتظامیہ، میں جناب چیئرمین سین پروفیٹ کے فرحان پردیسی صاحب، پریزیڈنٹ عرفان پردیسی صاحب اور سی ای او عرفان میمن صاحب، میں نے کبھی مجھے اتنے نام یاد نہیں ہوئے، یقین کریں. اور بورڈ تو میں نے دیکھے نہیں، ابھی میری آنکھ پڑی ہے اس پہ. یہ اس تقریب کی برکت ہے. اور یہ معزز علماء کرام، آپ یقین کریں اگر موت نہ ہوتی تو کوئی کسی کے پیچھے روتا بھی نہیں. میانور صاحب میں اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو ہم دیکھیں، وہ ہے نا کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. تو آئیے حضور کی سب سے بڑی سنت، عظیم الشان سنت، وہ انسانیت کے لیے کیا ہے؟ آپ نے سب سے بڑی سنت اخلاق کا، جو تم سے روکے تم اسے دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پہ ظلم کرے تم اسے معاف کرو. اور آخری بات، جب حضرت وحشی ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہو؟ کہا میں. کہا انا وحشی، میں وحشی ہوں. کہا کون وحشی؟ کہا وہ وحشی، کہا جنہوں نے میرے چچا کو شہید کیا. کہا جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال گزر چکے تھے. تو آپ نے فرمایا اے وحشی، اب تو کلمہ پڑھ چکے ہو، ایمان اور
صاحبیت کی اس درجے پر فائز ہو چکے ہو جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے بتائیں میرے چچا تو شیر تھے، اسد اللہ و اسد رسولی، آپ نے کیسے ان پہ حملہ کیا، کیسے؟ تو انہوں نے وہ پوری داستان سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئے. پھر فرمایا کہ اے وحشی، جب بھی میری محفل میں آؤ میرے پیچھے بیٹھ کرنا، سامنے آؤ گے تو مجھے چچا کی یاد آئے گی. میرے عزیزو، آپ حلیم بھی تھے، رحیم بھی تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو لفظ جو اللہ کی صفت ہے، رؤوف الرحیم، یہ میرے نبی کو عطا کیے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو آئیے دوستو، آج ایک عزم اور ایک جذبہ لے کے یہاں سے اٹھیں. سب سے بڑی سنت، اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو صاف کر لیں. یقین جانیے عبادت کا لطف، عبادت تھوڑی ہوگی، لطف زیادہ آئے گا. دلوں سے نفرت یہ آج اس محفل میں نکال دیں. ناراضگی ہے 3 دن سے زیادہ، اس کو ممنوع قرار دیا، اور 1 سال ہو گیا تو پھر تو وہ قتل کے زمرے میں، کسی سے ناراضگی نہیں. اور ایک بات اور، کبھی بھی سن کے فوراً ریئیکشن نہ ہو. اور ایک بات اور اس سے آگے، ہمیشہ مہربان رہیں، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا پیکر بن کے رہیں. باقی اس کو پتہ کون اس کے دربار میں کیا حیثیت رکھتا ہے. ہم مکلف ہیں ظاہر کے، اور مختصر کردار ہمارا ہے ہم لوگوں کے لیے فکر مند ہوں کہ ہماری وجہ سے کوئی جہنم میں جائے اچھا ہے، یا جنت کا پروانہ جس کو مل جائے، تو ہم ان کے لیے اسباب پیدا کریں. تو آپ سب بشمول میرے، ہم سب محتاج ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے، اس پوری کائنات کے لیے کامیابی کا محور ہے. تو میں آج ایک دفعہ پھر فرحان پردیسی صاحب اور عرفان میمن صاحب، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کارپوریٹ سیکٹر میں ہمارے چونکہ روز ملاقات ہوتی ہے، اس طرح کی نشست اتنی دیر، ہم تو چاہتے ہیں صبح ہو، لیکن چونکہ وقت بھی وہ ہے نا کہ احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ دے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے. میں ڈاکٹر جنید اقبال صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں. انہوں نے مجھے تو ان کو دیکھ کر کے، ظاہر ہے میرا ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بڑا عرصہ گزرا تھا، تو وہ جو میں سمجھتا تھا کہ جو خاص ایک خزانہ جو علم کا، خاص ایک ان کی جو ایک سوچ تھی، ان کی ریسرچ تھی، تو شاید اب کوئی نہ رہا. لیکن اب الحمدللہ چونکہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو الحمدللہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان کی بالخصوص اسوہ حسنہ کی پوری دنیا میں خوبصورت انداز سے تشہیر کی ہے. اور میں اپنے بھائی فہیم خان کو بھی اگر بھول جاؤں تو یہ زیادتی ہوگی، تو فہیم بھائی کی بھی انتھک محنتیں، فون پہ فون پہنچے اور جلدی پہنچے، اور ان تمام علماء کرام کا یہ ہمارے سر کے تاج ہیں. تھوڑی تھوڑی بات تو وہ تو بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، تھوڑے تھوڑے معاملات تو ہوتے ہیں، لیکن بھائیوں میں تو ظاہر یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو، ان ناطخواں کو اور ان منتظمین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا کرے، اور یہ نشست ہمارے لیے ذریعہ نجات کا ذریعہ بنے، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے سروں کو جھکائیے. دعا کرکس ہوتی ہے عبادات کا، ذہن میں رکھیے گا. اور میں بڑا فرم بلیو کرتا ہوں کہ دعا رسمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ غافل دل سے دعا مت کرو. حدیث پاک ہے الدعاء سلاح المومنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء نور السماوات والارض، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے. تو آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، انتہائی لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. تصور میں خانہ کعبہ ہو، گنبد خضرا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی عرضیوں کو پیش کریں. بہت دل کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، تاجدار کائنات کی آمد کے لمحات ہیں. صدقہ پوری کائنات میں بٹ رہا ہے، ہم کیسے اپنے دامن کو جو ہے بھر کے نہ جائیں. اپنے سروں کو جھکا لیجئے اور آمین کی صداؤں کو بلند کیجئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین.
जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहल। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अस्तिरना बिसित्रिकल जमील या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या क़ादियल हाजात या क़ादियल हाजात या क़ादियल हाजात या हल्लल मुश्किलात। ऐ हमें हमारी माओं से ज़्यादा चाहने वाले परवरदिगार, आए हम पर करम बालाए करम करने वाले परवरदिगार, आए हमें इज्जतों से, माल से, दौलत से, शोहरत से, हुस्न व जमाल से, आल औलाद से, माँ बाप से, दोस्त अहबाब से नवाजने वाले परवरदिगार, तुझे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारी आल औलाद की, हमारे वालिदैन की और पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तेरे गुनाहगार, तेरे सियाहकार बंदे तेरी बारगाह में मौजूद हैं। तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की घड़ियां हैं। आए अल्लाह, इनसे ज़्यादा मुबारक सातें और कौन सी हो सकती हैं। आए अल्लाह, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक घड़ियों का वास्ता हम सब पर अपना ख़ास फज़्ल व करम फरमा दे। आए अल्लाह, हमारे तमाम सगायर कबायर गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, तेरे गुनाहगार, तेरे सियाहकार, तेरे बदकार बंदे तेरी बारगाह में मौजूद हैं। अपने सरों को झुकाकर, अपने हाथों को फैलाकर, अपनी झोलियों को फैलाकर तेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल तुझसे सवाल करते हैं। ऐ अल्लाह, हमने अपने आप को गुनाहों की दलदल में धंसा दिया, असफल साफिलीन की काली घाटियों में गर्क कर दिया है, मगर तेरी रहमत से हम मायूस नहीं हैं। इलाहुल आलमीन, तूने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार से आज़ादी अता फरमाई, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को या अल्लाह दीन से पार करवाया। ऐ अल्लाह, तूने ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया। या अल्लाह, उन तमाम अंबिया का वास्ता कि जिन पर तूने अपनी रहमतों का खास नुज़ूल किया और खास तौर पे इमामुल अंबिया का वास्ता कि जिन्हें तूने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता देकर तुझसे मांगते हैं। ऐ अल्लाह, हम सब पर अपनी रहमत का मींह बरसा दे। ऐ अल्लाह, तेरे गुनाहगार, तेरे सियाहकार बंदे तुझसे मुल्तजी हैं। या अल्लाह, हमने अपने आप को मुकम्मल तौर पे गुनाहों की दलदल में गर्क कर दिया है। हम जानते हैं कि तू हमसे राजी नहीं है, हम जानते हैं कि हमारे अमाल भी ऐसे नहीं कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हो सके। लेकिन ऐ अल्लाह, तू भी करीम है, तेरा महबूब भी करीम है, तू भी रऊफ है, तेरा महबूब भी रऊफ है, तू रहमत बरसाने वाला है, तेरा महबूब भी करम करने वाला है। ऐ करीम, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे महबूब करीम होने का वास्ता हम सब पर अपना खास फज़्ल करम फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इस महफिल को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, इस महफिल में की जाने वाले जितने ज़िक्र हैं मौला, उसे अपनी बारगाह में अपनी शान के मुताबिक शरफ़ क़बूलियत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस ज़िक्र में कहीं किसी किस्म की कोई भी कोताही हमसे दानिस्ता गैर दानिस्ता सरजद हुई हो तो या अल्लाह, तुझे तेरी रहमतों का वास्ता हमें मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह, रबीउल अव्वल की ये प्यारी सी सातें हैं, इतने सारे लोग इस वक्त बैठ के दुआ में शामिल हैं और कहाँ कहाँ इस वक्त या अल्लाह बराए रास्त इस ट्रांसमिशन को सीन प्रॉफिट के जरिए से देखा जा रहा है। ऐ इलाहुल आलमीन, हमने तो अपने प्रॉफिट को सीन कर लिया है और हमारा प्रॉफिट तो यही है, हमारा नफा यही है जब तेरे और तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार बन जाएं। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना खास फज़्ल करम फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू जानता है कि ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आँख अजब वक्त पड़ा है। जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। या अल्लाह, तू जानता है कि तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की इस वक्त क्या हालत है। तू जानता है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इस दौराए पे खड़ी है। ऐ इलाहुल आलमीन, तुझे तेरी करीमी का वास्ता उम्मत को एक बार फिर उसका मकाम अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, मेरे पाकिस्तान पर अपना खुसूसी फज़्ल करम फरमा। या अल्लाह, ये पाकिस्तान है, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है। ऐ इलाहुल आलमीन, मदीना मुनव्वरा के बाद ये दूसरी रियासत है जो कलमे की बुनियाद पर कायम हुई। इलाहुल आलमीन, तुझे
تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میرے پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت فرما، اس کے ایک ایک ذرے کی حفاظت فرما، یا اللہ اس کے محافظین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ میرے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی ہر طرح سے مدد فرما۔ الہ العالمین ہر وہ فوجی جو اس وقت سرحدوں پر کھڑا ہو کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی مائیں اپنے بچوں کی قربانیاں دے کر اس پاکستان کی حفاظت کروا رہی ہیں یا اللہ ان ماؤں پر تو اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جتنی بہنیں اپنے سہاگ کو اس پاکستان پہ قربان کر رہی ہیں الہ العالمین ان تمام بہنوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے الہ العالمین میری آنکھیں پاکستان کی جانب اٹھ رہی ہیں، الہ العالمین آج میں تجھ سے ان ساعتوں میں صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ پروردگار جس پاکستان سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنوایا، جس پاکستان کے ساتھ تیری رضا شامل ہے، اے الہ العالمین اس پاکستان کی تو ہی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے لوگ میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے تو جانتا ہے اس کا کیا مسئلہ، تو جانتا ہے کون کس بیماری میں مبتلا ہے، الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دعا میں شریک ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت دنیا بھر میں، الہ العالمین جتنے پریشان حالوں کی پریشان حالی کو تو جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ اے پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل کرنے والے تمام پریشان حالوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر ان کو خوشحالی عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں یا اللہ جتنی بیٹیاں رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگر گوشے کا واسطہ سیدہ پاک کا واسطہ دے کر تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ تمام بیٹیوں کے لیے نیک سوالے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو اتار دے۔ اے اللہ جتنے گھروں کے اندر حرام داخل ہو چکا ہے یا اللہ ان کے گھروں سے حرام نکال دے۔ اے اللہ جتنے دلوں میں ناچاکیاں پیدا ہو چکی ہیں یا اللہ ان تمام ناچاکیوں کو ختم فرما کر ان کو آپس میں باہم شیر و شکر فرما دے۔ اے الہ العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ساعتیں ہیں اور یا اللہ آج پہلی محفل سین پروفٹ نے منعقد کی ہے، ہمارے فرحان پردیسی بھائی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یا اللہ جس مقصد کو یہ لے کے چلے ہیں میری دعا ہے پروردگار تیری بارگاہ میں ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس سین پروفٹ کو دنیا اور آخرت میں پروفٹ کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین اس کے ذریعے سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں لوگوں تک پہنچے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچے اور پوری دنیا میں یا اللہ تیرے نام کا چرچا ہم گناہگاروں کے حصے میں اس چینل کے ذریعے سے آئے۔ الہ العالمین فرحان بھائی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما یا اللہ عرفان پردیسی صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ ان کی نم ہوئی ہوئی آنکھیں پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہیں کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت چاہتے ہیں، ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ الہ العالمین ان کی غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے عرفان میمن بھائی پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، جتنی محنت یہ کر رہے ہیں یا اللہ اتنی محنت یا اللہ یقیناً یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے سے تیرا اور تیرے محبوب کا پیغام بھی پہنچے۔ پروردگار انہیں ان کی صحیح میں کامیابی عطا فرما یا اللہ کرنل خرم صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، میرے بھائی فہیم پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ یہ فہیم عبدالشکور بہت پیارا نوجوان ہے پروردگار اس کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مولانا آزاد جمیل صاحب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، جس انداز سے یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے لوگ اس وقت یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں پروردگار اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنی جھولیوں کو پھیلا کر آمین آمین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں یا اللہ تو جانتا ہے کس کا کیا مسئلہ ہے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے کے علاوہ یا اللہ ہمارے پاس کوئی واسطہ نہیں اور کسی اور کا واسطہ دینا بھی نہیں جاتی، بس جن کا واسطہ ہے انہی کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں یا اللہ ان کے واسطے یا اللہ ہمارے سارے واسطوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری تمام جائز حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے الہ العالمین تمام حاضرین محفل پر اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا اللہ سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ سین پروفٹ کو یا اللہ جس نے آج اپنی ابتدا الحمدللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل کو سجا کر تیری محفل کو سجا کے کر دی، الہ العالمین کل بروز محشر انہیں واقعتاً وہ نفع دکھا دے جس کا یہ تصور بھی نہ کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی،
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشین ہو اس مقام کے تم مکی ہو ہمارے تو وہ زمین ہو ہمارے تو وہ زمین ہو اور سرحانے بھی تمہیں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ اور حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سراؤ کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم